کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کیا بات مولا، مل کر تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، عمر کر دے آنا مقدر، عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر، اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت خوب۔ جناب محمود الحسن اشرفی صاحب، قاری محسن صاحب، آپ دونوں بھائیوں کا بہت شکریہ، تشریف بھی لائے اور ماشاءاللہ رونق بھی ڈالی، اور ہمارا یہ جو داستان حرم کا پروگرام ہے پیارے پیارے بچوں اور بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ان کے لیے ان کے جو محمود انکل ہیں، محسن انکل ہیں، وہ بطور خاص تشریف لائیں تاکہ آپ بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں شامل ہو جائیں، اور ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر پر لگانا ہے، یہ ایک مشن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مشن میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، ARY Q TV کو کامیابی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام اور میرے موجود اچھے پیارے بچوں،
آج داستان حرم میں ہم جو قصہ آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ ہے تعمیر کعبہ، یعنی کعبے کی کنسٹرکشن، کعبے کو کیسے بنایا گیا۔ آپ نے دیکھا ہے نا، ہمارا آپ کا گھر بھی بنایا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہے بڑی بڑی تعمیرات ہوتی ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز بنتی ہیں، تو کعبہ جو ہے آپ میں سے جن بچوں نے دیکھا ہے، اللہ سب کو دیکھنا نصیب کرے۔ آپ نے ویسے ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہوگا، اسکرین پہ دیکھا ہوگا، کچھ بچوں نے ریل میں بھی دیکھا ہوگا، تو وہ کعبہ جس کی عمارتیں آپ کو نظر آتی ہیں کم و بیش 20-25 فٹ اونچی اور اتنی ہی تقریباً چوڑی، اور جس کے گرد ہم چکر لگاتے ہیں جسے طواف کہتے ہیں، اس کی بھی تعمیرات کا قصہ۔ چونکہ ہم ذی الحج سے متعلق یہ پروگرام کر رہے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی فیملی سے ریلیٹڈ واقعات جنہیں اللہ رب العزت نے بطور خاص اپنی نشانیاں شعائر اللہ کہہ کر قرآن میں یاد کیا ہے، اور نشانیاں ہی نہیں بلکہ آپ کے میرے سب کے لیے لازم و ملزوم کر دیں وہ ادائیں جو ان محبوب بندوں کی ادائیں تھیں، جیسے کہ بی بی ہاجرہ کا ہم نے واقعہ سنا ہے۔ اچھا جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ ہم سب انہیں جانتے ہیں، ابو الانبیاء ہیں، بہت ساری اولادیں آپ کی پیغمبر ہوئی، تقریباً سارے ہی پیغمبر جو آپ کے بعد تشریف لائے وہ کم و بیش 4,500 سال تک وہ آپ ہی کے اولاد میں سے ہوئے۔ اچھا، زمین پر جو سب سے پہلی عبادت گاہ ہے جو قائم ہوئی وہ ہے کعبۃ اللہ۔ وہ کون سی ہے؟ کعبۃ اللہ کو سب سے پہلے تعمیر کیا حضرت آدم علیہ السلام نے، یعنی کہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم کا لقب ہے، لیکن ابو البشر کہہ لیں یا آپ حضرت آدم کو ہم تمام بنی نوع انسان، دنیا میں موجود جتنے انسان ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا کافر، چاہے وہ یہودی ہوں یا عیسائی، چاہے وہ ہندو ہوں یا بدھ مت، جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہوں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یعنی دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی۔ تو آدم علیہ السلام ہم سب کے بابا ہیں، ہم سب کے بابا ہیں۔ تو وہ جو جد اعلیٰ ہیں ہمارے حضرت آدم، انہوں نے سب سے پہلے کعبے کی تعمیر فرمائی۔ آپ کے بعد حضرت شیث علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر یعنی ریکنسٹرکشن، ری بلڈ اپ اینڈ ری رینوویشن جو کی وہ حضرت شیث علیہ السلام نے کی۔ حضرت شیث علیہ السلام کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا اور طوفان نوح کا معاملہ آیا، آپ کو پتہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ایک بہت بڑا طوفان آیا تھا، اور اس طوفان میں، اس سمندری طوفان میں، وہ سارے نافرمان لوگ جو اللہ کا کہنا نہیں مانتے تھے وہ سب اس میں غرق ہو گئے، سوائے ان چرند پرند جانداروں اور انسانوں کے چند ایک کے جو حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے خدا یعنی ہم سب کے خدا واحد و یکتا اللہ پر ایمان لائے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جن لوگوں نے کہنا مانا تھا، جو اللہ کے پیغمبروں کا کہنا مانتے ہیں وہی اللہ کا کہنا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر اللہ کا ہی کہنا لے کر آپ کے پاس آتے ہیں۔ تو اب نوح علیہ السلام کے دور میں جب اتنا بڑا طوفان آیا سمندری، تو اس طوفان میں اللہ رب العزت نے سب کچھ غرق فرما دیا زمین پر، لیکن یہ جو کعبے کی جگہ ہے، جو کعبے کی عمارت ہے، اسے اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا، یعنی وہاں سے وہ عمارت غائب ہو گئی۔ وہ جو حضرت آدم اور حضرت شیث علیہ السلام نے بنائی تھی وہ جگہ بالکل غائب ہو گئی، اور یہ اللہ رب العزت کا معجزہ، اللہ رب العزت نے اس کو آسمان پر اٹھا لیا۔ جس طرح اللہ رب العزت نے اس بے جان کے پتھروں سے تعمیر عمارت کو، جسے وہ اپنا گھر فرماتا ہے، آسمان پر اٹھا لیا، وہ ہر شے پر بیٹا قدرت رکھتا ہے۔ He has a power, authority. He can do everything. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، تو اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے کعبے کو آسمان پر اٹھا لیا، کعبہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ جیسا کہ آپ کو ایک واقعہ میں نے سنایا تھا کہ بی بی ہاجرہ کو جب مکے کے آس پاس حضرت ابراہیم چھوڑ کر گئے، جہاں نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی جانور تھا، نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی چرند پرند، کچھ بھی نہیں تھا، وہاں چھوڑ کر گئے تھے، اور پھر بی بی ہاجرہ وہیں مقیم رہیں بہت عرصہ۔ حضرت ابراہیم وہاں آپ سے ملنے بھی آیا کرتے تھے، اپنے بچے سے اسماعیل علیہ السلام سے ہی ملنے آتے تھے۔ ایک موقع پر آپ تشریف لائے تو ننھے اسماعیل جو بڑے ہو چکے تھے، ذرا دیکھا تو وہ بی بی ہاجرہ سے ملنے آئے تو اسماعیل علیہ السلام تیر بنا رہے تھے، تیر
بنا رہے تھے اپنے ہاتھوں سے, تیار کر رہے تھے تیر. تو اب ظاہر ہے اب تیر کمان اب ہوتے نہیں ہیں, آپ لوگوں نے ظاہر ہے ویڈیو میں یا موبائل میں تصویر میں ہی دیکھے ہوں گے, لیکن پہلے کے بچے اللہ اکبر چھوٹے چھوٹے بچے مجاہد ہوتے تھے, انہیں پتہ ہوتا تھا کہ ہمیں ڈیفنس کیسے کرنا ہے. یعنی اسٹریٹجیز آف وار آج سے 4-4 5-5 ہزار سال پہلے انٹروڈیوس کرائی چھوٹے چھوٹے ان اللہ کے پیغمبروں کے بچوں نے بھی, جو لفظ چھوٹا ان پہ زیبا نہیں ہے لیکن عمر کے لحاظ سے اگر وہ عمر میں چھوٹے ہیں تب بھی وہ جنگ کا ساز و سامان بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. سیلف ڈیفense بھی اللہ سیلف ڈیفنس بھی اسے کہا جاتا ہے. تو یہ بھی کہا جاتا ہے, اور اسٹریٹجیز آف وار, جب آپ اللہ کے پیغام اور توحید کی خاطر, اسلام ایک بات ضرور شامل کروں بیٹا, ہمارا دین ہے, مذہب صرف مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے, اور اسلام کبھی بھی جنگ کو کسی پہ مسلط نہیں کرتا, کسی پر جنگ کرتا نہیں ہے. اسلام پیسفل ریلیجن ہے, پیار محبت امن والا مذہب ہے, پیار محبت امن والا مذہب ہے. اس میں جنگ اس انداز سے نہیں, لیکن اگر کوئی آپ پر جنگ مسلط کر دے تو پھر سیلف ڈیفنس کی خاطر, پھر اپنے ڈیفنس کی خاطر, اللہ کے حکم اور اس کے دین کے ڈیفنس کی خاطر مسلمان کسی سے ڈرتے بھی نہیں ہیں. مسلمان کسی سے ڈرتے نہیں, وہ صرف کس سے ڈرتے ہیں؟ اللہ سے. شاباش. تو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر بنا رہے تھے. اب محسن بھائی, محمود بھائی, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے, اسماعیل ننھے اسماعیل کو تیر بناتے ہوئے دیکھا تو کہا میرے پیارے بیٹے اسماعیل, مجھے ایک ضروری اور اہم کام کرنا ہے, کیا تم اس کام میں میری مدد کرو گے؟ کیونکہ وہ کام مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے. اب اسماعیل علیہ السلام وہ کوئی عام بیٹے نہیں تھے, وہ تو اپنے ایک تو اللہ کے پیغمبر تھے اور اپنے ماں باپ کے فرما بردار تھے. اپنے ماں باپ کے کیا تھے؟ ہر بات مانتے تھے, اپنے ماں باپ کی ہر بات مانتے تھے. جیسے ہی جی فرما رہے, فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. آئے ہائے, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. آداب فرزندی, کیا خوبصورت برموقع برمحل شعر محمود انکل نے. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. سکھانے والی ذات بھی کون ہے؟ اللہ. ہدایت دینے والی ذات بھی کون ہے؟ اللہ. ورنہ کوئی عام بچہ وہ کیا کہتا, آپ کے ہمارے جیسا بچہ, بابا آپ دیکھ نہیں رہے میں کھیل رہا ہوں, ہم ایسے کرتے ہیں نا. مگر اسماعیل علیہ السلام نے فوراً تیر کو رکھا, جی بابا جان ضرور میں آپ کی مدد کروں گا, اور فوراً چل کے اس مقام پر آئے. اب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کھدائی شروع کی. جب آپ نے کھدائی شروع کی تو کعبے کی جو عمارت کی پرانی بنیاد یعنی فاؤنڈیشن جو تھی, جو بنیاد تھی, وہ ابھر آئی, وہ ٹیلا ابھر آیا. جب وہ ٹیلا ابھر آیا تو آپ نے اس کی تعمیرات شروع کر دی. اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ تم مجھے بیٹا پتھر لا کر دیتے رہو, میں مٹی کا گارا بنا کر پتھر لگاتا رہوں گا. اس طرح پتھر لگا لگا کے آپ نے دیکھا ہے جب کسی دیوار کی کنسٹرکشن ہوتی ہے تو دیوار میں آپ نے دیکھا ایک بلاک رکھتے ہیں, سیکنڈ بلاک, تھرڈ بلاک, اس طرح وہ دیوار اونچی ہوتی چلی جاتی ہے. اب وہ دیوار اتنی اونچی ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کا اب ہاتھ اوپر نہیں جا رہا. ابراہیم علیہ السلام کا اب ہاتھ اوپر نہیں جا رہا. آپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا آپ ایک پتھر ایسا لاؤ کہ جس پر میں کھڑے ہو کر اوپر کی دیواریں بنا سکوں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام, اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں, ایک بہت زمین پر سب سے پہلا پہاڑ جس کا نام ہے ابو قبیس, ابو قبیس پہاڑ, ابو قبیس پہاڑ کی جانب آپ گئے جہاں پہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ پہاڑ ہے جس میں جنت کے پتھر موجود ہیں. یہ پتھر کہاں سے آئے تھے پتہ آپ؟ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ, حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ پتھر جنت سے اتارے گئے تھے, بہت سارے پتھر. طوفان نوح کے موقع پر حضرت ادریس علیہ السلام نے طوفان نوح سے قبل ان پتھروں کو اس پہاڑ میں محفوظ فرما لیا تھا امانتاً, چونکہ جنت کے پہاڑ تھے, ان کی حفاظت فرمائی. اور اللہ چونکہ ظاہر پیغمبر کوئی کام خود تو کر نہیں رہے ہوتے, اللہ کروا رہا ہوتا. اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے ان پہاڑ میں امانتاً ان جنت کے پتھروں کو محفوظ فرما دیا اور محفوظ ہو گئے. اب ان پتھروں میں سے ایک پتھر حضرت جبریل علیہ السلام کی مدد اور ہدایت کے ذریعے اسماعیل علیہ السلام لے کر آئے, پھر دوسرا پتھر لائے. اب آپ دیکھیے دو پتھر وہاں سے آ گئے, ٹھیک ہے. ایک پتھر وہ جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے, دوسرا پتھر وہ جسے آپ نے کعبۃ اللہ میں نصب دیوار میں لگا دیا. وہ پتھر
حجر اسود ہے. واہ واہ واہ. اور دوسرا پتھر جس پہ آپ کھڑے ہو کر تعمیر فرما رہے تھے وہ مقام ابراہیم ہے. جب آپ وہاں جاتے ہیں تو مقام ابراہیم کی جگہ. اچھا اب آپ دیکھیے کہ ایک پتھر پہ جب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے تو اب آپ کا ہاتھ اتنا اوپر چلا جائے گا اور اوپر اس سے اوپر آپ کیسے جائیں گے؟ تو وہ پتھر بھی اللہ کا حکم مانتا تھا, اللہ کی اطاعت کرتا تھا, اللہ کی فرما برداری کرتا تھا. جیسے جیسے ابراہیم علیہ السلام اوپر پتھر لگاتے جاتے پتھر نبی زمین سے اوپر اٹھتا چلا جاتا. واہ واہ واہ. پتھر سبحان اللہ. پتھر اٹھتا گیا. ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے رہے اور آخر کار آپ نے تعمیر فرما لی. اور اس کے بعد جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی لفظ بلفظ میں آپ کو سنا رہا ہوں. اے ہمارے رب ہماری یہ اطاعت اور خدمت قبول فرما لے, بے شک تو بہت سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اے ہمارے رب ہمیں خالص اپنی فرما برداری پر برقرار رکھ اور ہماری اولاد میں سے ایک امت کو خاص اپنا فرما بردار فرما دے اور ہمیں حج کی عبادت بتا اور ہماری توبہ قبول فرما. بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا بہت رحم فرمانے والا ہے. اے ہمارے رب انہی میں سے ایک عظیم رسول بھیج دے جو ان لوگوں پر تیری آیات تلاوت کرے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کی اصلاح کرے. بے شک تو ہی بہت غالب ہے بڑی حکمت والا ہے. سبحان اللہ. بآواز بلند بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو میرے عزیز اور محب بچوں, آج ہمیں معلوم چلا کہ اللہ رب العزت کی اطاعت میں اس کی فرما برداری میں انسان کو محو ہو کر وجد و مستی میں انوالو ہو کر ایسے لگے رہنا ہے جیسے ایک بچہ اپنی وشز پوری کرنے کے لیے اپنے ماں باپ سے ضد کرتا ہے. آپ کو اللہ کی فرما برداری میں ایسی ضد پکڑنی ہے, یعنی ایسے ضدی ہو جائیں کہ جو اللہ نے کہا ہے وہ تو میں کروں گا ہی کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. نہیں میں نماز پڑھوں گا ہی پڑھوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے, میں روزہ رکھوں گا ہی رکھوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان پہ ایسے انعام و اکرام فرماتا ہے کہ وہ فرش پر ریاضتیں کرتے ہیں اور عرش سے عنایتیں ہوتی ہیں. اللہ رب العزت ان کی مدد فرماتا ہے. جب پوری دنیا ان کا ساتھ چھوڑ دے تو اللہ غیب سے ان کی مدد فرماتا ہے. تو آج سے ہم عہد کریں کہ ہم اللہ کا ہر حکم اللہ کا ہر حکم دیجئے. آج اجازت, انشاءاللہ کل دوسرا قصہ اور دوسرے واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گے. قاری محسن قادری انشاءاللہ ہمیں کلام سنائیں گے اور آپ سب مجھے سلام کا جواب دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہزاروں انبیاء مرسلین آئے لیکن اے ختم رسل مکی مدنی ختم رسل مکی مدنی تیرے سوا ہے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں ہے ختم رسل ہے ختم رسل. پھر زمانے میں چار جانب نگاہ نے یکتا تمہیں کو دیکھا. پھر زمانے میں چار جانب نگاہ نے یکتا تمہیں کو دیکھا. حسین دیکھے جمیل دیکھے پر ایک تم سب کو دیکھا. آپ صاف تو سب نے پائے ہیں, صاف تو سب نے پائے ہیں, پر حسن سراپا کو
पर हुस्न सरापा कोई नहीं, आदम से जनाबे ईसा तक, आदम से जनाबे ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं है। खत्मे रसूल है, खत्मे रसूल, ये शान तुम्हारी है आका, ये शान तुम्हारी है आका। तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो। ज़ीशान नबी है सब लेकिन ज़ीशान नबी है सब लेकिन मेराज का दूल्हा कोई नहीं, कोई नहीं है। खत्मे रसूल है, खत्मे रसूल। नाज़रीन, अगर आप ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा ARYQ TV का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलिए ताकि आपसे कोई पसंदीदा प्रोग्राम मिस ना हो जाए।